اللہ کی سنت ہے رسول کا ذکر کرنا. یہ ہم کر رہے کوئی کمال نہیں. اللہ نے خود قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کھول کھول کر بیان فرمائی. ہم تو ایک اللہ کی ادا کو نقل کر رہے ہیں. اصل ہم کیا کر پائیں گے؟ ہماری ایک نقل ہے. اللہ اسی نقل کو قبول فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ، جسے ہم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ ماہ مبارک ہم تصور کرتے ہیں. اور جس طرح ہمارے نبی امام الانبیاء نبیوں کے سردار گزرے ہیں، اسی طرح سیدنا پیران پیر تمام ولیوں کے سردار گزرے. آپ کی عظمت، آپ کی برکت میں کیا بیان کروں. پیدا ہوتے ہی مادر جات ولی سیدنا غوث اعظم، پیدا ہوتے ہی 18 پارے کے حافظ. علم اتنا حاصل کیا آپ نے، عالم بنے، مفتی بنے، ظاہری علم حاصل کیا، باطنی علم حاصل کیا، عبادتیں کیے، ریاضتیں کیے، مجاہدیں کیے، اللہ کے راہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنے نفس کو مارا اور اللہ کی طلب میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اور اپنے نانا جان عبداللہ سومئی اور بابا جان ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کی محبت میں آپ نے بہت سارے عبادتیں اور ریاضتیں کیے، لیکن آپ کے دل کو قرار نہ آیا. اتنا کرنے کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں جو میرے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی کو اللہ کی بارگاہ میں رتبہ حاصل تھا، جو میرے بابا جان ابو صالح موسیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ حاصل تھا، جو میری ماں ام فاطمہ ثانی علیہ رحمہ کو اللہ کی بارگاہ میں جو رتبہ حاصل تھا، وہ رتبہ مجھے مل جائے. اور وہ رتبہ ملنے کے لیے یوں ہی نہیں ملتا. آپ 24 گھنٹہ رٹ لگائے سمجھے کی 24 گھنٹہ تسبیح پڑھتے رہے، 24 گھنٹہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، 24 گھنٹہ قرآن پڑھتے رہے، وہ رتبہ اس سے نہیں ملتا. وہ رتبہ ملنے کے لیے کسی کامل پیر کا دامن پکڑنا ہے. غوث الاعظم تمام ولیوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی آپ کو کسی کا مرید بننا پڑا. اسی لیے کہنے والا کیا کہتا ہے؟ پیر بنا مدعا ملتا نہیں، پیر بنا مدعا ملتا نہیں، ہجر بنا راستہ ملتا نہیں. جتنے آپ سے پہلے ولی گزرے ہیں اور آپ کے بعد جو ولی گزرے ہیں، سب ادب رکھتے ہیں میرے غوث الاعظم کا، لیکن پھر بھی آپ کو روحانیت کی منزل طے کرنے کے لیے، یہ تو ہم سب کے لیے شریعت لاگو ہوتی ہے، ہم سب شریعت والے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہے شریعت کو پار کر کے طریقت میں پہنچتے ہیں، طریقت کو پار کر کے معرفت میں پہنچتے ہیں، اور معرفت کو پار کر کے حقیقت میں پہنچتے ہیں. فنا باللہ فنا بالرسول ہوتے ہیں. وہ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. میرے غوث الاعظم ایسے تمام اللہ والوں کے سردار ہیں، تو میرے غوث الاعظم کی شان کیا ہوگی؟ آپ نے پیر کامل تلاش کرنے کے لیے عہد کیا. کیسا عہد کیا؟ اے اللہ، جب تک تو مجھے کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، تو پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں. بتائیے امام، اللہ تو جسم سے پاک ہے، انسانیت سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، سر سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے. یا تو رٹ رہے غوث الاعظم کی تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو پلائے گا تو پیوں گا. 40 دنوں تک آپ بھوکے اور پیاسے رہے. میرا رب مجھے کھلانا چاہیے، میرا رب مجھے پلانا چاہیے. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ سن رہا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ ہی کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن اللہ بھی ذریعہ بناتا ہے. حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہوتا ہے، اے ابو سعید جا، فلاں فلاں میرا عبد القادر ہے، وہ مجھ سے ضد کر رہا ہے کہ میرا رب کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، میرا رب کھلائے گا تو میں پیوں گا. اے ابو سعید جا اور میری جانب سے، میری طرف سے اس عبد القادر کو تم کھلانا، تم پلانا، اور یہ بشارت دینا کہ مجھے اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. 40 دن ہوئے بغیر آب و دانہ کے غوث الاعظم یہی رٹ لگائے ہوئے، میرا رب کھلائے تو کھاؤں، پلائے تو پیوں. ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے، بیٹا عبد القادر میں حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں، میں آیا نہیں ہوں مجھے بھیجا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں مجھے بھیجا گیا ہے، پروردگار نے بھیجا ہے۔ اے عبد القادر یہ کھا لو، میرے ہاتھ سے کھا لو، یہ میں نہیں کھلا رہا بلکہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اے عبد القادر کھا لو۔ سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں وہ کھلاتے گئے میں کھاتا گیا، وہ کھلاتے گئے میں کھاتا گیا۔ عبد القادر فرماتے ہیں اے لوگوں، جب ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ جو لقمہ مجھے کھلاتے اور میں کھاتا اور وہ میرے پیٹ میں جاتا تو نور بن جاتا، سبحان اللہ، نور بن نور جاتا۔ بن جاتا۔ اسی لیے وظائف میں آتا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو ہر لقمے پر کیا کہیں؟ یا واجب، یا واجب ضرور پڑا کریں۔ ہر لقمے پر نہ صحیح جتنا ہو سکے اتنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو یا واجب لقمے پر کہہ کے کھائے گا انشاءاللہ تعالی وہ لقمہ اس کے لیے نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ کھلاتے گئے میں کھاتا گیا، وہ لقمہ نور بنتا گیا، میرے قلب میں نور پیدا ہوتا گیا۔ اس کے بعد ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جو ہے اپنے دست مبارک میں بیعت کیا، آپ کو مرید بنایا، آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی ویسی خرقہ خلافت نہیں، غوث اعظم کو جو خرقہ ملا ہے، جبہ شریف ملا ہے، وہ کون سا ملا ہے جانتے ہیں؟ ابو سعید مخزومی نے پہنایا خرقہ۔ اے عبد القادر یہ وہ خرقہ مبارک ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ نے پہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان حضور سرور کائنات نے پہنا ہے، اور ان کے بعد حضرت علی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علی نے پہنا ہے، علی نے خواجہ حسن بن بصری کو عطا فرمایا، خواجہ حسن بن بصری نے پہنا ہے، ابراہیم بن ادم کو عطا فرمایا، ابراہیم بن ادم نے پہنا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا مجھ تک آیا، میں نے پہنا ہے، اور اے عبد القادر یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب میں نے وہ خرقہ پہنا تو تجلیت الہی کی اور زیادہ مجھ پر بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسے روحانی علم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ روحانی علم۔ یہ لاکھ سجدے کرنے سے نہیں ملتا، یہ کسی کامل کا دامن پکڑنے سے، اور کامل کی نگاہ میں تم بن گئے تو اس کی ایک نگاہ اٹھتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے۔